الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. حضرات سورہ یوسف کی یہ آیتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے مکمل ایک جگہ پر قرآن مجید نے ذکر فرمایا اور اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں، بہت سی عبرتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جس کی طرف قرآن نے واقعے کے ضمن میں اشارے کیے، صراحتاً بتایا کہ اس واقعے میں یہ سب چیزیں ہیں. اور خاص طور پر مکۃ المکرمہ میں جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو دو بڑے اس کے پیچھے سبب تھے. پہلا، یہود کے کہنے پر کفار نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ بھئی کیوں یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو فلسطین ان کا حصہ ہے وہاں سے مصر کیوں گئے تھے، کیا واقعہ. اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ تب تک وہاں کوئی مکے کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سنا دیا، ایسا نہیں تھا. تو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت لوگوں پر واضح ہو جائے. دوسرا بڑا اس میں سبب اور ذریعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکۃ المکرمہ میں بڑی اذیتیں دی جا رہی تھی، بڑی تکلیفیں دی جا رہی تھی، بہت آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. ایسے موقع پر اس صورت کو نازل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تسلی دی کہ دیکھو یہ کوئی پہلی بار حق والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا ہے، پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں. اگر آپ لوگوں نے صبر کیا اللہ کے سلسلے میں تو بہت جلد آپ لوگوں کو فتوحات ملیں گی، کامیابی ملیں گی، عزتیں ملیں گی. جو لوگ کل تک آپ کو ذلیل و خوار کر رہے تھے وہ سب لوگ آ کر آپ کے سامنے جھک جائیں گے، آپ سے معافی طلب کریں گے. اور اللہ کا کرنا دیکھیے، جیسے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ستایا
ایک وقت آیا کہ وہ خود ان کے پاس اناج مانگنے کے لیے گئے تھے۔ ٹھیک اسی طریقے پر جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے نکالا، ایک وقت وہی آیا، سب کے سب آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آپ بہت کریم ہیں، آپ بہت اچھے بھائی ہیں اور آپ سے ہمیں اچھائی کی امید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، میں بھی تمہیں آج وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، میں بھی تم سے کہتا ہوں کہ تم لوگ آزاد ہو، تمہیں معاف کیا جا رہا ہے۔ تو اس واقعے میں یہ بڑا سبق ہے کہ آدمی پر حالات آئیں تو وہ گھبرا نہ ہو، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، اس لیے کہ بہت جلد اچھے بھی دن آنے والے ہیں۔ اس کے لیے صبر کرنا ہے، اس کے لیے دعائیں کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے، صرف مایوس ہو کر بیٹھ جانے سے کچھ نہیں۔ یعقوب علیہ السلام اپنے اس فرزند کے لیے کتنے سال تک روتے رہے۔ 7 سال کی عمر میں ان کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا اور تقریباً 50 سال کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے، اور قرآن نے ذکر کیا یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اپنے اس فرزند کے جدائیگی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی چلے گئی، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا کرتا بھجوایا، بھائیوں نے لا کر وہ کرتا ان کے چہرے پر ڈالا تو پھر ان کی بینائی لوٹ آئی، ان کی دیکھنے کی قوت۔ حضرات، گزشتہ مجلس میں واقعہ میں نے یہاں تک بیان کیا کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور جا کر والد کو جھوٹی سچی باتیں سنا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، لیکن اب بحث و مباحثے کا موقع نہیں تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ میرا بیٹا نبی بنے گا، لوٹ آئے گا، لیکن کب آئے گا اللہ بہتر جانتے ہیں، صبر کرنا اب اس وقت بہتر ہے، یہ سوچ کر وہ صبر کر کے رہ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جس کنویں میں انہوں نے ڈالا تھا اس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام، پرانے زمانے کے کنووں کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں اندر تک اتر کر جانے اوپر آنے کے لیے پیریاں ہوتی تھی۔ ابھی بھی بعض جگہ بڑے کنووں میں اس طرح کی چیزیں ہیں، گاؤں دیہات کے لوگ جانتے ہیں۔ پہلے تو اس طرح کا بورویل کا تو سسٹم نہیں تھا کہ 1000 فٹ سے بھی پانی لے لیے، کنویں بنائے جاتے تھے، اس میں زینہ ہوتا تھا، نیچے تک اتر کے جانے کا سہولت ہوتی تھی۔ تو وہاں پر کسی منڈیر پر کسی اس پر آپ رہ گئے، وہ کنواں غیر آباد علاقہ تھا، اس علاقے سے لوگوں کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، دل میں بات ڈالی، اور جو نبی ہونے والے ہیں ان کے لیے بچپن سے ہی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، آپ کی پیدائش سے پہلے والد کا انتقال، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال جو سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس کے پیچھے اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو یہ آزمائشوں کا دور ہوتا ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اور بعض عارفین نے اسے ذکر بھی کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع ہی سے اس بچے کی جو آگے چل کر نبی بننے والا ہے، اس انداز میں ان کی پرورش کرتے ہیں کہ ان کی توجہ اور ان کی نگاہ خالص اللہ کی طرف ہے۔ اگر یہ سب رہیں گے تو آدمی ان میں گھل مل کر رہ جاتا ہے، لیکن جب کوئی سہارے ظاہری نہیں رہتے
تو آدمی کا فوکس جو ہے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آدمی کو لگائے وہ چیز دنیا کی بہترین چیز ہے۔ آپ کو جس چیز نے اللہ کی طرف متوجہ کر دیا ہے اس چیز کو آپ برا نہ کہیں۔ بہت سے مرتبہ بہت سے لوگ دھوکے دے دیتے ہیں، بہت کچھ فراڈ کر دیتے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو جس نے فراڈ دیا اس نے کوئی آپ کے ساتھ گھاٹے کا سودا نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس نظریے سے آپ دیکھیے حضرت لقمان علیہ السلام جن کا ذکر آگے آئے گا، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا ادب کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے کہا بے ادبوں سے سیکھا۔ ادب والوں سے نہیں، بے ادبوں سے سیکھا۔ کہا کیسے؟ کہا جب بھی کوئی آدمی بے ادبی کرتا تھا میں دل میں کہتا کہ یہ بے ادبی ہے، مجھے یہ نہیں کرنا ہے۔ تو اس طرح ایک منفی چیز سے مثبت پہلو کو تلاش کرنا، ایک نیگیٹو چیز آپ کے سامنے آئی اس سے آپ پازیٹیو پہلو کو لیں، یہ جو ہے بڑی بات ہے، اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 3 دن تک یوسف علیہ السلام، تاریخی روایتیں قرآن نے ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں کہ پن ٹو پن بات کو ذکر کرے، جو پہلو اہم ہے اسے ذکر۔ تاریخی روایتیں، اسرائیل کی تاریخی روایتیں بتاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں رہے۔ ان کے جو بڑے بھائی تھے جن کا نام یہودا تھا، ایک روایت کے مطابق وہ روزانہ کچھ نہ کچھ لا کر کسی طرح کھانے کی چیز پہنچا دیتے تھے اور دیکھتے تھے کہ بھئی بچہ ہے نہیں ہے، کہیں نکل کر آ گیا، والد کو بتا دیا تو مسئلہ ہوگا، یہ ڈر رہتا تھا۔ اس بیچ میں فلسطین سے ایک قافلہ جا رہا تھا مصر کی طرف، وہ راستہ بھٹک کر اس غیر معروف علاقے سے، جنگل سے وہ جا رہا تھا۔ اب جنگل میں پانی کی ضرورت آئی تو قافلے والوں نے ایک آدمی کو بھیجا، جا کر جو ہے کنویں کو تلاش کرو۔ کنواں جب ملا تو پانی کے لیے ڈول کو ڈالا گیا، تو اس ڈول میں یوسف علیہ السلام بیٹھ کر اوپر آ گئے۔ تو اس آدمی نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، تو اس نے کہا قافلے والوں بڑی خوشی کی بات ہے۔ پھر ان قافلے والوں نے اس بچے کو لے جا کر چھپا لیا، کہیں کوئی دوسرا نکل کر آ کر یہ نہ کہہ دے کہ بھی یہ ہمارا بچہ ہے، اور لے جا کر ان لوگوں نے مصر میں اس بچے کو بیچ ڈالا۔ ایک دوسری روایت یہ بتاتی ہے کہ جب بچے کو نکال کر قافلے والے اپنے پاس رکھے تھے تو یہ بھائی روزانہ آتے تھے دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے آ کر جب دیکھا کہ بچہ قافلے والوں کے پاس ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارا ہی غلام ہے جو ہمارے یہاں سے بھاگ کر آ گیا ہے، اگر تمہیں چاہیے تو جو ہے ہم سے خرید لو۔ اور ان بھائیوں نے بہت سستے داموں میں، بخسن دراہم معدودہ، 40 سے کم بہت ہی کھوٹے سکوں میں اپنے بھائی کو اس قافلے والوں سے کے ہاتھ میں بیچ دیا اور کہا کہ بھئی اسے ہاتھ پیر باندھ کر لے جانا، اسے بھاگنے کی بہت عادت ہے۔ تو بہرحال قافلے والے اس بچے کو لے کر مصر پہنچے۔ مصر پہنچنے کے بعد وہاں پر اس بچے کی خوبصورتی اور چہرے سے جو نور ٹپک رہا تھا، بڑی قیمتیں لگی اور بہت سونے چاندی کے بھاؤ لگے۔ ایک روایت کے مطابق بچے کو اسکیل میں، ترازو میں رکھا گیا، جتنا وزن بچے کا تھا اتنے وزن سونے میں بچہ فروخت ہوا۔ مصر میں اس وقت جو مصر کے فرما روا، اس کے جو ایک خاص آدمی تھے جن کا نام عزیز مصر کہا گیا ہے، وہ وزیر خزانہ تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اس بچے کو بڑے داموں میں خریدا اور لے جا کر اپنی بیوی سے جن کا نام زلیخا ہے کہا کہ بچے کو خرید کر لایا ہوں، یہ
بچہ آگے چل کر ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے، اس کی ذرا اچھی دیکھ بھال کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں نے صحیح قیافہ شناسی کی، صحیح ایک آدمی کو دیکھ کر فیصلہ کیا۔ ایک عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو بچپن میں دیکھ کر کہا کہ یہ آگے چل کر بہت آگے ہمارے کام آ سکتا ہے، بہت محترم شخصیت ہو سکتی ہے۔ صحیح ثابت ہوا، آگے چل کر پورے مصر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت کچھ کیا۔ دوسرے، موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں ایک قبطی کو قتل کر کے مدین شہر میں آئے اور وہاں پر رکے رہے، تو وہاں پر حضرت صفورہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ بنی، انہوں نے اپنے ابا سے کہا تھا کہ اس نوجوان کو آپ جو ہے اپنے گھر میں کام کاج کے لیے، خدمت کے لیے رکھ لیں، اس لیے کہ یہ مضبوط بھی ہیں اور امانت دار بھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام صحیح میں آگے چل کر پیغمبر بنے اور ان سب کے لیے بہت رحمت ہوئی۔ تیسرے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال سے پہلے لوگوں کو جمع کر کے میرے بعد خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، یہ فیصلہ صادر فرمایا، اور ان کا یہ فیصلہ امت کے لیے بڑا بہترین رہا، اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی اور جو ترقیاں ہوئی وہ بے مثال ہیں اور اس کا کوئی جواب نہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو شاہی خاندان میں رہنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، شاہی لوگوں کے سلیقے کا سب اندازہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ قرآن نے کہا کہ جب وہ بھرپور جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا اور ان کو خواب کی تعبیر کا علم دیا اور صحیح باتوں کو سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ اب اس کے بعد قرآن نے ذکر کیا کہ یہ جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں جو خاتون تھی وہ ان کے اوپر جو ہے فریفتہ ہو گئی، اس لیے کہ یہ بہت مضبوط اور خوبصورت جوان تھے۔ اس عورت نے ان کو بہلانا پھسلانا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس نے گھر میں، چونکہ رہتے تھے خدمت کے لیے رکھا گیا تھا، گھر کے تمام دروازے بند کرنے کا کہا، انہوں نے بند کیا۔ اس کے بعد اس عورت نے برائی کا ارادہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کہ جس نے مجھے گھر میں رکھا، میری پرورش کی، دیکھ بھال کی، اس کے گھر والوں کے ساتھ میں کوئی خیانت کروں۔ اب وہ خاتون یوسف علیہ السلام کے پیچھے ہی لگ گئی اور یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے اور دروازے کھلتے گئے، یہاں تک کہ پیچھے سے اس نے کئی مرتبہ ان کے کرتے کو بھی پکڑا جس سے ان کا کرتا پھٹ گیا، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام گھر سے باہر آخری دروازے پر جب پہنچے، دروازہ کھولے تو سامنے ان کے مالک یعنی اس خاتون کے شوہر کھڑے ہوئے تھے۔ اب اس عورت نے فوراً جب شوہر کو دیکھا تو فوراً کہنے لگی کہ اس آدمی کی سزا کیا ہو سکتی ہے جس نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ خیانت کی، بدعہدی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے ہی مجھے بہلایا پھسلایا، میں اس طرح کا کوئی گناہ یا غلط کام نہیں کر سکتا۔ اتنے میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے لیے ایک معجزہ یہ ظاہر فرمایا، وہیں پر لوگ شاہی خاندان کے جمع ہو گئے تو ایک بچہ جس عمر میں کوئی بول نہیں سکتا، ایک بچے نے کہا کہ ان کے کرتے کو دیکھا جائے، اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ سچے ہیں اور یہ عورت جھوٹی، اور اگر
کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹے ہیں، عورت سچی۔ پھر جب کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، چونکہ وہ بھاگ کر آتے ہوئے کرتے کو اس نے پکڑا تھا تو حق سامنے آ گیا۔ تو مالک جو تھے عزیز مصر، انہوں نے مسئلے کو سمجھ لیا کہ اس میں پوری غلطی میری بیوی کی ہے، لیکن اب بات آگے نہ بڑھے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم درگزر کرو، یہ عورتوں کی خیانت ہے، یہ عورتیں اسی طرح کا مسئلہ کر بیٹھے ہیں، تم معاف کرو۔ یوسف علیہ السلام نے، چونکہ مالک کو بات صحیح پتہ چل چکی تھی اور درگزر کرنے کی گزارش کر رہے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے درگزر کیا اور معاف کر دیا۔ آگے پھر کیا واقعہ ہوا وہ آیتوں کے ذیل میں بتاؤں گا، اب ترجمہ سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں تحقیق کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا، یاد کریے اس وقت کو جب کہ کہا ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو اور ان کے بھائیوں نے، ان لوگوں نے کہا کہ یوسف اور ان کے بھائی ہمارے والد کے نزدیک ہم سے زیادہ پسندیدہ ہیں، حالانکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں، ایک جتھا ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد جو ہے کھلی ہوئی غلطی پر۔ یوسف اور بنیامین چھوٹے تھے، ان سے والد صاحب محبت کرتے تھے، ان سے نہیں کرتے تھے، یہ بھائیوں کے دماغ میں بیٹھ گیا۔ اقتلوا یوسف، ان لوگوں نے مشورہ کیا یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا کسی ایسی زمین پر چھوڑ آؤ کہ وہاں سے نہ لوٹیں، تو اس کے بعد جب یہ نہیں رہیں گے تو ہم اپنے باپ کے نزدیک پسندیدہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد توبہ کر کے ہم نیک بن جائیں گے۔ قال قائل منہم، کہنے والوں نے ان میں سے ایک نے کہا، یہ بڑے بھائی تھے، لا تقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، ان کو کسی ویران اور اندھے کنویں میں ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، کوئی راہ گزرنے والے لوگ لقطہ سمجھ کر گری پڑی چیز سمجھ کر ان کو اٹھا لیں گے اگر تم کچھ کرنا چاہتے۔ قالوا یا ابانا، پلاننگ ہو گئی، اب آ کر ابا سے کہتے ہیں یا ابانا، اے ابا، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر جو ہے اعتماد نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے لیے ان کے لیے بہت ہی خیر خواہ ہیں۔ ارسلوا معنا، آپ بھیجیے ہمارے ساتھ، کھیلیں گے، کھائیں گے اور گھومیں گے پھریں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ان کی جو ہے حفاظت فرمائیں۔ قال انی، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بے شک میں خوف کرتا ہوں یہ کہ تمہارے ساتھ بھیجوں تو مجھے ان کی جدائیگی کا غم ہوگا، اور میں اس بات کا بھی خوف کرتا ہوں کہ ان کو بھیڑیا کھا لے اور تم لوگ غافل ہو جاؤ، چونکہ ارض فلسطین میں اس وقت وہاں جو جنگلات تھے بھیڑیے بہت تھے۔ قالوا، کہنے لگے لئن اکلہ الذئب، بھائیوں نے کہا اگر بھیڑیے نے کھا لیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم اتنے سارے لوگ بھائی ہوتے ہوئے کیسے بھیڑیا کھا لے سکتا ہے؟ اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، اس وقت تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا، پس جب وہ لوگ لے کر نکلے یوسف علیہ السلام کو، وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے ارادہ کر لیا یہ کہ ان کو کنویں میں ڈال دیں، اور ڈال دیا۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی بھیجی یوسف علیہ السلام کی طرف۔ وحی سے مراد دل میں الہام، القاء کرنا، چونکہ یوسف علیہ السلام بچے تھے اس وقت، تو حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ، تم عنقریب ان کو ان چیزوں کا خبر دیں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی ایک وقت آئے گا جس میں تم اپنے بھائیوں کو یہ سب بتاؤ گے اور وہ اس وقت نہیں سمجھ پا رہے۔ وہ جاؤ، اور بھائی کنویں میں ڈالنے کے بعد آئے، شام کا وقت تھا، روتے ہوئے، قالو، کہنے لگے اے ہمارے ابا، بے شک ہم گئے اور ہم لوگ وہاں دوڑ کود کر رہے تھے، ریس کر رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام بچے تھے تو ان کو جو ہے اس کے پاس سامان کے پاس چھوڑ رکھا تھا، تو ان کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ تو ہماری بات کو مانیں گے نہیں اگرچہ ہم کتنے بھی سچے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور لے آئے وہ جھوٹے خون کے قمیص۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارے نفسوں نے ایک بات تمہیں سمجھا دیا ہے، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ،
اب صبر ہی بہترین چیز ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والے ہیں اس چیز پر جس کی طرف تم لوگ جو ہے بتا رہے ہیں۔ وجاءت سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم فادلی دلوا، انہوں نے پانی کے لیے ایک آدمی کو بھیجا، وہ آیا اور ڈول کو ڈالا، قال یا بشرا، یہاں تک کہ بچہ اس میں آیا، وہ چیخنے لگا ھذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے، واسروہ بضاعۃ، اور انہوں نے سامان میں لے جا کر ان کو چھپا لیا، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، پوری چیزوں کو جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وشروہ بثمن بخس، اور انہوں نے بیچ ڈالا بہت ہی معدود یعنی کم درہموں میں، گری پڑی قیمت میں بیچ دیا۔ یہ کس نے بیچا؟ اس میں دو قول تھے، میں نے سنا دیا، بھائیوں نے بیچا یا ان لوگوں نے لے جا کر بیچا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ لوگ تھے اعراض کرنے والے، چونکہ کسی طرح چاہ رہے تھے یوسف علیہ السلام جو ہے یہاں سے کہیں چلے جائیں۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، اور کہا اس آدمی نے جس نے خریدا تھا، من مصر میں جس آدمی نے خریدا تھا، جو وہاں کے وزیر خزانہ تھے، لیمراتی، اپنی بیوی سے، اکرمی، اس کا اکرام کرنا، اسے اچھا ٹھکانہ دینا، عسیٰ ان ینفعنا، یہاں تک کہ قریب ہی ہمیں نفع پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ٹھیک اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں یعنی مصر میں رہنے کا، وہاں سنبھلنے کا، سیکھنے کا موقع دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ وہ صحیح باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سیکھے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی بہت زبردست قدرت والے ہیں اپنے کاموں پر۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کے لیے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگ ہیں کہ اسے جانتے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کسی چیز کا ارادہ کریں تو اس کے لیے حالات خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ، اور یہاں تک کہ جب وہ پہنچے اشدہ، اپنی بھرپور جوانی کو، آتینا حکم و علما، ہم نے ان کو حکم، حکمت اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ اتنا لمبے عرصے کے بعد ان کو احسان کا بدلہ یعنی انہیں نعمتیں ملنا شروع ہوئی۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور بہلانے پھسلانے لگی وہ عورت جن کے گھر میں یہ رہتے تھے، جن کے گھر میں رہتے تھے، قرآن نے کہا وہ بہلانا پھسلانا شروع کی اپنے نفس کے لیے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے دروازوں کو بند کر دیا۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور کہنے لگی آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائے، کہ جس مالک نے مجھے یہاں رہنے کی اور صحیح دیکھ بھال کی، میں اس کے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کروں، یہ صحیح نہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور تحقیق کہ اس عورت نے برائی کا ارادہ کر لیا، وہ ہم بیا، اور یوسف علیہ السلام کو بھی اس کا ایک طرف ارادہ ہو جاتا اگر وہ رب کی طرف سے نشانی نہ دیکھتے۔ یہاں ایک علمی بحث ہے، اللہ فرما رہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور تحقیق کہ اس عورت نے تو برائی کا ارادہ کر لیا، وہ ہم بیا، اور یوسف علیہ السلام کو بھی ارادہ ہوتا۔ یہ ہم بیا پر بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی گناہ کا ارادہ ہو گیا تھا، اور اگر یہ کہیں تو پھر نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ حضرات انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے، تو مفسرین نے بہت سارے جوابات دیے۔ جو آسان جواب جسے آپ سمجھ سکیں وہ یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، محسوس بھی کیا ہوگا، گرمی کا موسم ہے، شدید گرمی ہو اور اس میں آپ نے روزہ رکھا ہو،
اور آپ کے سامنے ٹھنڈے پانی کا ذکر ہو، جوس کا ذکر ہو، تو آپ کے دماغ میں خیال ہوتا ہے کہ پینا چاہیے، ارادہ یہ نہیں بلکہ خیال گزرتا ہے کہ پینا چاہیے، لیکن آپ پیتے نہیں ہیں۔ کوئی آپ کو چھپا کر بھی کمرے میں دے کہ بھی لو پی لو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ رمضان میں بتائیے کتنے موقع ملتے ہیں، اگر کوئی آدمی روزہ توڑنا چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کر توڑ سکتا ہے، لیکن توڑتا نہیں ہے، حتیٰ کہ بچے بھی نہیں توڑتے۔ تو صرف ٹھنڈے پانی کے خیال آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ اسے پینے کا ارادہ ہوتا ہے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام اگر اللہ کی نشانیوں کو کہ یہ زنا گناہ ہے خیال نہ ہوتا، نشانی اور یہ بات ان کے ذہن میں نہ آتی، تو وہ بھی گناہ کا ارادہ کر لیتے، لیکن کیا نہیں انہوں نے۔ اگر وہ اللہ کی نشانی جس کا ذکر قرآن نے کیا اسے نہ دیکھتے تو وہ بھی گناہ کا ارادہ کر لیتے، لیکن دیکھ لیا اور انہوں نے جان لیا۔ روایتوں کے مطابق فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر اور ان کی صورت ان کو دکھائی گئی اللہ کی طرف سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے۔ تاریخی روایتوں کے مطابق جب وہ عورت دعوت دے رہی تھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو نظر آئے اور منہ میں انگلی ڈالے ہوئے تھے، یعنی تنبیہ کر رہے تھے کہ یہ گناہ ہے۔ اور کسی آدمی کا گناہ کی طرف بالکل خیال ہی نہ ہونا یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ ایک اندھا آدمی یہ کہے کہ میں کسی بھی عورت کو نہیں دیکھتا ہوں، کوئی کمال کی بات نہیں۔ بھئی تم دیکھو گے کیسے، تم تو اندھے ہو۔ ایک آدمی بالکل بستر پر پڑ گیا ہے اور وہ کہنے لگے میں بالکل اب ڈکیتی اور چوری کرنا چھوڑ دیا ہوں۔ بھئی کیسے کرو گے، تم نہ ہل سکتے ہو نہ ڈل سکتے ہو۔ تو یوسف علیہ السلام جوان تھے اور اسی گھر میں رہتے تھے، وہاں سب چیزیں ان کے ساتھ تھی، اس کے باوجود انہوں نے گناہ نہیں کیا۔ اللہ کا خیال آ گیا تو اس ارادے کو جو ابھی ارادے کی حد تک تھا اس سے یہ جو ہے پاک ہو گئے اور آگے چلے گئے، نہ یہ کہ جو ہے یوسف علیہ السلام بھی گناہ کا ارادہ کر لیا۔ یہ اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ خاص طور پر موجودہ زمانے میں جو دوسرے مذاہب کی کتاب پڑھتے ہیں، خود یہ یہودیوں کا اپنے انبیاء کے بارے میں بہت غیر غلط خیالات ہیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں پر سیریلیں بن گئے۔ اب سیریلوں میں یہ سب ایسا دکھایا جاتا ہے جیسے وہ نبی نہیں ہے بلکہ کوئی ایک عام انسان ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ورنہ اگر وہ بھی گناہ کر رہے ہیں تو پھر وہ جو شریعت لائے ہیں اس کا کیسے اعتماد کیا جا سکتا؟ ایک آدمی غلطیوں پر غلطی کرے پھر وہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو آدمی کو شک ہوگا کہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو تمام گناہوں سے معاف رکھا۔ بہت سے اسکالرز، بہت سے بڑے بڑے لوگ یہ غلطی کر بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ انبیاء سے غلطی ہوئی ہے، انبیاء سے گناہ ہوئے ہیں۔ انبیاء سے گناہ نہیں ہو سکتے، انبیاء معصوم ہیں، انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا وہ جو ہے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ ہاں اجتہادی غلطیاں ہوئی کہ جس میں شریعت میں اختیار دیا گیا، اس میں دو راہوں میں ایک راہ کو پسند کیا گیا، لیکن پھر اللہ نے کہا نہیں بھی آپ کو یہ راہ پسند کر لیا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے جو قیدی 70 گرفتار ہو کر آئے تھے، رائے مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے، ان 70 کو جو پکڑ کر لائے ہیں کیا کیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی سانپ کا بچہ تو سانپ ہی ہوتا ہے، ان کو چھوڑیں گے پھر یہ آ کر ہمیں اسے ہی ستائیں گے،
موقع ہے ان کی گردنیں اڑا دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے اپنے ان کو چھوڑ دیا جائے، کچھ پیسہ لے کر، کچھ مال لے کر فدیے کے طور پر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ میں اس طرح کا مشورہ دیا تو آپ نے یہ کہا کہ بھئی بدر میں جو لوگ قیدی بن کر آئے ہیں ان میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ان کو رہائی اس شرط پر دیں گے وہ مدینہ منورہ میں ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں، اور جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ اپنے مکے سے لوگوں سے مال منگا کر فدیے میں دیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات جو فدیہ لے کر چھوڑنے کی تھی وہ پسند نہ آئی۔ اللہ نے فرمایا انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن چونکہ اختیار تھا تو اس طرح وقتی طور پر کوئی ایسی بات ہوتی تو مشورے سے ہوتی، اگر وہ ناپسند ہوتی تو اللہ بتا دیتے۔ گناہ یہ انبیاء سے نہیں ہو سکتا۔ آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام نے بھی ایک بھول کر دی، ابھی اس سے پہلی سورت گزری تھی جس میں انہوں نے کہا تھا اللہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے، اللہ ناراض ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا آپ کا بیٹا صرف آپ کے نسل سے ہے، اس لیے ہم اسے نہیں بچائیں گے، اس لیے کہ وہ گناہ کر بیٹھا ہے اور وہ کافر ہے، کافر کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ موضوع ہے، اس پر گفتگو بھی ہے، یہاں تک مسئلہ پہنچا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زندگی کا سب سے بڑا پہلو ابھر کر آتا ہے کہ انہوں نے عصمت، عفت، عزت کی جو حفاظت فرمائی، سب کچھ ہوتے ہوئے نوجوان ہے، طاقت ہے، خوبصورتی ہے، اور خود گناہ کی دعوت دینے والی ان کو پوری سہولت فراہم کر رہی ہے، اس کے باوجود وہ جو گناہ سے بچے۔ یہ واقعہ اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، اور گناہ زنا بدترین جرم ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے مرتبہ آنکھیں زنا کرتی ہیں، کان زنا کرتا ہے، زبان زنا کرتی ہے، آدمی کا دل و دماغ زنا کرتے ہیں، دماغ میں گندے خیالات آ رہے ہیں، زبان گندی بات بول رہی ہے، آنکھیں دیکھ کر کچھ سوچ رہے ہیں، یہ سب اسی درجے کی چیزیں ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے لا یزنی حین یزنی وہو مومن، جب کوئی آدمی اس طرح کا گناہ کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، اگر اس وقت اس کی روح نکل گئی تو ایمان کی حالت پر اس کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ لک الحمد و لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔